منظم ایک تحریک جو یتیموں، بیواؤں، مفلوک الحال لوگوں کی کفالت کے لیے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور اس میں مرکزی کردار اگر ہے تو وہ اس ڈونر کا ہے جس کے پیسے سے ہم یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں، ان یتیم بچوں کی لبوں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، ان کی ٹانگوں میں اقامت بخشتے ہیں۔ تو یہ سب آپ کا ہے۔ میں نظامت کی طرف سے، جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن یونٹ بدرواہ کی طرف سے آپ تمام سامعین کا اور مہمان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا سواگت کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تحصیل ہیڈ آپ کو یہ انٹروڈکشن دیں گے آج کی اس محفل کی غرض و غایت کیا ہے، اس سے قبل میں مہمان خصوصی اور مہمانان ذی وقار سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہمارا یہاں ایک سینٹر چلتا تھا، کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ سینٹر۔ اس کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ سینٹر میں جو ٹرینی تھے ہمارے، وہ ان کو ہم نے 3 قسطوں میں ان کی جو ہے مشینیں جو ہیں ان کو ہم نے دی ہیں۔ آج اس کی لاسٹ قسط تھی، اس لیے میں مہمان گرامی سے، مہمان اعلیٰ سے اور مہمانان ذی وقار سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ ذرا باہر تشریف لائیں تاکہ ہم وہ سیونگ مشین میں ڈسٹریبیوٹ کر سکیں۔ آج کی اس ابتدائی تقریب کے موقع پر تشریف فرما مقامی ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ افسر، کشمیر سے آئے ہوئے مہمان حضرات، یہاں کے معزز اور ذی شعور حضرات، NGOز کے صدور حضرات اور میڈیا کے ساتھیوں کا میں اس یونٹ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں اس یونٹ کی مختصر سی رپورٹ آپ حضرات کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں۔ کشمیر میں یہ ادارہ سن 2001 میں وجود میں آیا تھا، جس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے کچھ ساتھیوں نے مل کر اس علاقے میں یتیم، نادار، مفلس اور معذور افراد کی کفالت کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت، ذات پات اور رنگ و نسل یتیم فاؤنڈیشن کے نام سے اس بدرواہ یونٹ کی داغ بیل ڈالی، جو کہ اگست سن 2006 میں 20,000 کی قلیل رقم سے شروعات کی، اور چلتے چلتے یہ پودا جوان ہوتا گیا اور آج یہ آپ کے سامنے اپنا ایک وجود دکھانے کے لائق ہو گیا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے اسے بہت سراہا اور پنپنے کا خوب موقع دیا۔ اس سلسلے میں ہمیں گھر گھر جانے کی کبھی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ لوگوں کی جانب سے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات جو کچھ بھی آ رہا ہے، اسے اپنی اپنی مد کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ اس چیز میں خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اس یونٹ میں جو پروگرام رواں دوا ہیں، ان میں ویڈو ویلفیئر اور پور ویلفیئر پروگرام ہے، جس میں ہم تقریباً 90 قوموں کی کفالت کر رہے ہیں، جن میں ہماری دونوں کمیونٹیز شامل ہیں جو کہ یہاں ہمارے اس میں رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام ہمارا میریج آف پور اینڈ آرفن گرلز کا ہے، ان کی بھی بساط کے مطابق جو ہے یہاں مدد فرمائی جاتی ہے۔ پھر ہے تیسرا ہمارا میڈیکل ایڈ۔ اکثر غریب لوگ جو ہیں علاج معالجے کے لیے یہاں ہمیں مدد کے لیے مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹل کیسز بھی آتے ہیں، تو جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کی پوری مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پروگرام ہے۔ اس میں یہاں کچھ عرصوں میں ہم نے دیکھا بھی کہ بھائی برف باری ہوئی تو مزدور لوگ جو ہیں بڑے مجبور ہوتے ہیں، ان کی رزق روزگار جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یا پھر زلزلے وغیرہ کی وجہ سے ان پریشانی آتی ہے لوگوں میں، تو اس وقت بھی جو ہے اس میں ہم یہاں سے مدد کرتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک اور پروگرام ہے ایجوکیشنل اسسٹنس۔ تعلیمی میدان میں بچوں کی ہم مدد کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم فیس وغیرہ مہیا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ون ٹائم ہیلپ بھی ہمارا ایک پروگرام ہے کہ جو کوئی نادار انسان جو اپنا کام کاج کرنا چاہے اسے ہم اس میں مدد کرتے ہیں۔
پھر تو لاسٹ میں ہمارا ایک کٹنگ اور ٹیلرنگ کا بھی پروگرام بیچ میں چلتا ہے، جس میں ہم یتیم بچیوں کو اس میں ٹریننگ دیتے ہیں اور تاکہ وہ اپنا کام کاج آگے گھر اپنا بسا سکے۔ یہ ہمارے پروگرام تو چل ہی رہے ہیں، ہمیں دفتر وغیرہ کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنا ایک ٹھکانہ بنانے کی کوشش کی جو یتیم فاؤنڈیشن یونٹ بدروا کی ملکیت بن گئی۔ اب ہماری اگلی منزل جو ہے وہ یتیم خانے کی صورت میں ہے۔ ہمیں یتیم خانہ بنانے کی بہت ہی ضرورت ہے جو باقی جگہوں کی طرز پر بیت الہلال کے نام پر قائم ہوئے ہیں، جہاں یتیم بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو سکتا ہے اور اچھے عہدوں پر فائز ہو کر قوم اور ملک کی خدمت کر سکے۔ ہم یہاں کی ذی شعور عوام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہم پر بھروسہ کیا۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اور زیادہ محنت کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ باقی یہاں ریفریشمنٹ وغیرہ ہمارا جو یہاں کھانے پینے کا پروگرام چلتا خلق کے میدان میں کام کرتی آئی ہے، وداؤٹ اینی کاسٹ، کریڈ، کلر، ذات پات۔ یہ ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، نان پولیٹیکل ہے، کسی ریلیجس آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف والنٹیئرلی یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں ابھی تک جو ایک سروے آئی تھی جے&کے یتیم فاؤنڈیشن نے بھی وہ دیکھ کر ایک یتیم خانے سے اس کی شروعات کی ہے۔ یونیورسٹی کے ایک سروے آئے تھے، 1 لاکھ یتیم بچے ہیں جموں کشمیر میں اس وقت، لیکن پھر سیو دا چلڈرن کی ایک سروے آئی تھی، یہاں 2,14,000 یتیم بچے ہیں۔ یتیم جو لفظ ہے یہ کامن ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا ماں باپ جو ہوتا ہے اس کا وہ اس دنیا سے کسی بھی طرح چل بستا ہے۔ جے&کے یتیم فاؤنڈیشن کا بھی جہاں تک تعلق ہے، ہم نے کاز آف ڈیتھ کوئی کرائٹیریا اس میں نہیں رکھا ہے۔ یتیم ہی نہیں بلکہ جو بیوائیں ہیں، جو جوان سال بیٹیاں ہیں ہماری، ان کی بھی بہت پریشانیاں تھیں۔ تو یہ دیکھ کر اس کی شروعات ایک یتیم خانے سے ہوئی 2000 میں۔ اس وقت ہم نے بھی ایک کرایہ کا مکان لیا تھا، 25,000 روپیہ ہم نے اس کو ماہانہ وہ مقرر ہوا تھا اس کا۔ تو الحمدللہ آج ہر ایک ضلع میں اس کا اپنا ایک ڈسٹرکٹ آفس ہے، پورے یوٹی میں کام کرتا ہے۔ لیکن آج اس خوشی کے موقع پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ ہمارا کسی بھی تحصیل کا پہلا، یہ جو بدروا تحصیل نے اس میں سبقت دی، یہ پہلا تحصیل آفس اپنا جو ہم لے رہے ہیں۔ اس کے لیے میں بدروا کے ذمہ داروں کو، والنٹیئرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ان کا جو اخلاص تھا، ان کا جو خلوص ہے، وہ الحمدللہ اللہ نے قبول کیا ہے وہ۔ تو ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اپنا ہم نے یہ مکان لیا ہے۔ ہم الحمدللہ ہر ایک ضلع میں یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ اوڑی کا دور دراز علاقہ ہو، چاہے کشتواڑ کا وہ وارڈ 1 علاقہ ہے، چاہے راجوری کنش میں جو لوگ رہتے ہیں، ہم بلا کسی مذہب ملت اس کام میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ سب کام ہم والنٹیئرلی کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارا والنٹیئر اس میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا ہے۔ ہر ایک اپنا جو کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، جو اس کا لیجر ٹائم بچتا ہے تو اس میں ہم وہ سرو کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنے والنٹیئر سے بھی یہی توقع رکھیں گے کہ اسی طرح وہ کام کرتے رہیں گے، تاکہ جو ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو جن کی مدد کرنی ضروری لازم ہے، تو آپ اسی طرح آپ اپنا جو وقت ہے، لیجر ٹائم ہے،
وہ آپ دیتے رہے اس میں، تاکہ ان لوگوں تک ہم پہنچ جائیں جو اس کے مستحق ہیں۔ تعریف کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں کہ جب اپنے لیے ٹائم پورا نہیں ہوتا تو دوسروں کے لیے وقت نکالنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اس میں سے کوئی بھی 1 روپیہ بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنا۔ یہ یتیم فاؤنڈیشن کے وہ جو چلا رہے ہیں ہمارے یتیم فاؤنڈیشن کے ادھیکاری، ان کے لیے بہت مبارک کی بات ہے۔ ان کا جو کام ہے وہ بہترین ہے۔ JNK میں مجھے لگتا ہے اس سے اچھا کام نہیں ہو رہا۔ یتیم فاؤنڈیشن کے بارے میں ہم نے بھی کافی کچھ سنا تھا، کشتواڑ میں بھی ان کا ایک شاخا چل رہی ہے، تو ہم بھی دیکھتے تھے اور سوچتے تھے اور بہت انسپائر ہوتے تھے کہ کتنی اچھی ایک NGO ہے جو کہ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مددگاروں کے لیے، جو نیڈی لوگ ہیں، ایکسیڈنٹس سے میں جو انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہاں کے لیے، تو اس ٹائپ کے جو ان کے بہت زیادہ اسپیکٹرم جو ہے ان کا کام کا وہ تو بہت زیادہ ہے، اور آنے والے وقت میں تو آشا کروں گا اور دعا بھی کروں گا کہ اور زیادہ بڑھے۔ تو بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے یتیم فاؤنڈیشن پورے JNK میں۔ ملٹنسی کے دوران میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے بچے یتیم ہوئے، ان کو بھی انہوں نے کافی دیکھ بھال کی۔ لیکن جیسا ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کو سماج کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز، چاہے وہ بزنس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، کچھ بھی چیز ہے، پولیس ہے، وہ سب سماج سے چلتا ہے اور سماج سے ہی جڑا ہوتا ہے۔ تو میں بھدرواہ کا جو سماج ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، فرقہ کوئی بھی ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، کوئی بھی ذات ہے، سب کے سب لوگوں کا میرا یہی ایک آگرہ ہوگا، میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ یتیم فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑیں اور ان کو جو پیسے کی مدد ہوتی ہے، یا وہ کہتے ہیں تن من دھن، تو تن کا مطلب ہوگا کہ فزیکل لیبر بھی اگر ضرورت ہے تو وہ کریں، من کا مطلب ہوتا ہے کہ من لگا کے کام کریں، دھن کا مطلب ہے کہ آپ پیسہ دیں۔ کوئی بھی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلم ہے، ان سب کو یتیم فاؤنڈیشن یا اس ٹائپ کی جو بھی NGOز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، تاکہ جو واقعی میں جو ہمارے نیڈی لوگ ہوتے ہیں، جو بچے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وقت میں ان کو کوئی شاید بسکٹ وہ دوسرے بچے کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو ان کے پاس بسکٹ کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ آپ نے جہاں تشریف لائی ان کا تو ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی کی، لیکن اس کے بغیر بھی جنہوں نے ہمیں ڈونیشن دی، اور ابھی ہمارے سجاد صاحب نے کہا کہ ڈونر جو ہیں ہمیں 1 لاکھ یہ 1,000 ڈونر جو ہیں وہ تھرو بینک دیتے ہیں، کچھ خود پہنچا کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ بھائی ہم سٹی کوشش نہیں کرتے، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ جب بلائے ہم کو نا، جب ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آئیے آپ ہمارے گھر میں، کیونکہ ان کے پاس کبھی آنے جانے نہیں ٹائم ہوتا ہے آنے کے لیے، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم جو ہے ڈونیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو میں پھر ایک بار، چونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہے، پھر تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہاں تشریف لائی۔